آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت، بعض مفسرین نے تہجد کے وقت، بعض مفسرین نے نماز فجر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نماز میں جہری آواز سے قرآن پڑھنے کا ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطن نخلہ میں تلاوت فرما رہے ہیں قرآن مجید کا، اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور وہاں سے جنوں کا ایک وفد گزرتا ہے۔ جن گزرتے ہیں جو نینوا علاقے کے ہیں، ان کی تعداد امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر جلالین میں 9 بتاتا ہے۔ علامہ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر 9 بتاتا ہے کہ جب وہ وہاں سے گزر رہے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر انہی آیات میں کیا جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے پھیر دیا تیری طرف جنوں کو، جب وہ سن رہے تھے آپ سے قرآن کریم کی تلاوت، ہم نے پھیر دیا، یعنی جنوں کو ہم نے اسی وادی کے طرف ہم نے لگا دیا، قرآن فرماتا ہے۔ اور پیغمبر جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے، ان جنوں نے آپ کی قرات کو سن کر کیا کہا؟ فَلَمَّا حَضَرُوهُ، وہاں حاضر ہوئے، قَالُوا أَنصِتُوا، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ، چپ کرو، دیکھو نا کتنی پیاری آواز آ رہی ہے، دیکھو کتنا لطف اور سرور آ رہا ہے، اپنی باتیں چھوڑو، آج یہ پیغمبر جو اللہ رب العالمین کا قرآن پڑھ رہا ہے، اس قرآن مجید کو سنو۔ اس سے فقہی مسئلہ نکلا کہ قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن سننا بھی عبادت ہے۔ قرآن پڑھنا بھی، بولو قرآن پڑھنا بھی، قرآن سننا بھی، پڑھو گے تو بھی ثواب ملے گا، کسی اور کے پڑھنے کو سنو گے تو بھی ثواب۔ اگر قرآن پڑھنا جانتے ہو سبحان اللہ، اگر نہیں پڑھنا جانتے، کوئی قاری تلاوت کر رہا ہے، اس کی تلاوت کو سن لو، اجر عطا فرمائے گا۔ یہاں جنوں نے قرآن مجید سننے کے لیے رک گئے، جو اپنا راستہ لے کے جا رہے تھے رکے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سننے لگے ہیں۔ فَلَمَّا قُضِيَ، جب قرآن کریم کی تلاوت مکمل ہو گئی، جب تلاوت مکمل ہو گئی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر خاموش ہو گئے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، وہ جن قرآن سننے کے بعد اپنے قوم کی طرف ڈر سنانے والے بن کر لوٹ گئے، اپنے قوم کے پاس گئے اور قوم کو ڈر سنانے لگے، یعنی وہ جنہوں نے مصطفیٰ کریم پر وہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، پھر اسلام کے مبلغ بن کر اپنی قوم میں تبلیغ کے لیے چل پڑے۔ پتہ چلا کہ مسلمان جب خود اسلام پر عمل کرے تو دوسروں کو عمل کرانے کی کوشش کرے۔ یہاں جنہوں نے قرآن سنا، قرآن سن کر اس کو سچا جانا، سچا جاننے کے بعد اپنے قوم کو ڈر سنانے والے بن کر وہاں تشریف لے گئے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنوں نے کتنی مرتبہ ملاقاتیں کی ہے کسی مسلمان کے علم میں؟ مفسرین فرماتے ہیں 6 مرتبہ جنات کے وفود نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی ہے، ہزاروں کی تعداد میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہاں ان جنوں نے قرآن مجید سنا، سن کر اس کو مانا، ماننے کے بعد اپنے قوم کے پاس گئے اور انہیں ڈرانے لگے، انہیں اسلام کی تبلیغ کرنے لگے۔ کیسے کیا؟ آپ قرآن بیان فرما رہے ہیں۔ قالوا یا قومنا،
وہ گئے اور اپنی قوم سے کہا، ہماری قوم، انا سمعنا کتابن، اے ہماری قوم، آج ہم نے ایک ایسی کتاب کی تلاوت سنی ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ، انزل من بعد موسیٰ، یہ وہی موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد زبور نازل ہوا ہے، اس کے بعد انجیل نازل ہوا ہے۔ انہوں نے زبور اور انجیل کو چھوڑ کر ڈائریکٹ تورات کا ذکر کیا، یعنی جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کیا ہے، اور تورات کے بعد آج ہم نے وہ کتاب سنی ہے جو اللہ نے نازل کیا، قرآن کی۔ ذرا اس مسئلے کو بھی سمجھ لو۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ وہ جنات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جانتے تھے، تورات کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور اس تورات کا ذکر کیا۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، وہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی جانتے تھے، لیکن تورات اور قرآن مجید یہ دونوں وہ کتاب ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے احکامات نازل کیے ہیں۔ باقی زبور اور انجیل میں احکامات نازل نہیں ہوئے، اس میں عقائد نازل ہوئے ہیں، اور زبور والے بھی تورات کے احکام پر عمل کرتے تھے، انجیل والے بھی تورات کے احکام پر عمل کرتے تھے، یعنی عبادت کے جو معاملات تھے، مسائل تھے، وہ تورات والے، زبور والے بھی اس پر عمل کرتے تھے، انجیل والے بھی اسی پر عمل کرتے تھے۔ اور قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے اپنے اللہ رب العالمین کے نازل کردہ احکامات ہیں جو تورات کے احکامات کو منسوخ کر دیتا ہے۔ قرآن مجید ناسخ ہے اور تورات منسوخ ہے، تو باقی ان کے دور میں وہ تورات جو ہے منسوخ نہ تھا، بلکہ ان کے احکام والی آیتوں کو عمل کر کے وہ نافذ العمل آیاتیں تھیں، لیکن قرآن کریم کے آنے کے بعد تورات بھی منسوخ ہو گیا۔ ان جنوں نے کہا کہ ہم نے وہ قرآن، وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اسی جیسی نازل ہوئی ہے، جیسا لطف ہمیں ان سے ملتا ہے ویسا ہی لطف ہمیں یہاں سے ملتا ہے، مصدقا لما بین یدیہ، جو کچھ ہمارے سامنے ہے یہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ جو آج کل تورات پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، قرآن مجید اس کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ باتیں بیان کرنے کے بعد کہ اب قرآن کریم کے کمال کو ذکر کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تاثیر کو بتا رہے ہیں۔ یہدی الی الحق، یہ وہ کتاب ہے جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ قرآن حق کی طرف، بولو قرآن حق کی طرف، اونچی آواز میں کہہ دو قرآن حق کی طرف۔ یہدی الی الحق الی طریق المستقیم، یہ سیدھے راستے کی طرف بھی چلاتا ہے۔ اگر کوئی حق کو تلاش کرنا چاہے تو قرآن کریم پڑھے، اگر کوئی سیدھے راستے کو تلاش کرنا چاہے تو قرآن کریم پڑھے۔ یہ قرآن کریم کے فضائل بیان کرنے کے بعد ہم نے وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، لیکن خوشبو، وہ روح اور وہ سوز وہی ہے جو تورات کا ہے، ایک مسئلہ۔ دوسرا، وہ ہدایت بھی کرتا ہے، ہدایت کی طرف بلاتا بھی ہے، ہدایت کا راستہ بھی دکھاتا ہے، سیدھا راستہ بھی دکھاتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد کہتا ہے وَأَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ، اے ہماری قوم، اللہ رب العالمین کی دعوت کو قبول کرو۔ یہاں سے مسئلہ ثابت ہو گیا کہ جب بھی اگر آپ کسی کے پاس بھی جائیں گے پہلے فضائل بیان کریں گے۔ اگر پیغمبر پر یہودیوں کو ایمان لانے کے لیے دعوت دیں گے تو آپ نبی کی تعریف کریں گے۔ آپ اگر عیسائیوں کو پیغمبر پر ایمان لانے کی دعوت دیں گے تو پیغمبر کی تعریف کریں گے۔ اگر آپ مشرکوں کو اسلام میں آنے کی دعوت دیں گے تو نبی اور اسلام کی تعریف کریں گے۔ اگر کوئی مبلغ جا کر کہہ دے کہ پیغمبر بھی محتاج تھے جیسے ہم محتاج ہیں، پیغمبر بھی انسان تھے جیسے ہم انسان ہیں، نہ یہودی مسلمان ہو جائیں گے نہ عیسائی مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ وہاں فضائل بیان کیے جاتے ہیں، یہ اصول قرآن نے بیان کیا۔ یہاں قرآن کریم کے فضائل بیان کرتے ہیں، اس کے اندر وہ اثر ہے جس سے ہدایت ملتی ہے اور وہ سیدھے راستے کی طرف لے جانے والی کتاب ہے قرآن کریم۔ اجیبوا داعی اللہ، اللہ کی دعوت کو قبول کرو، اللہ کی دعوت کو قبول کرو۔
میں بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر کسی مدرسے میں بچوں کو داخل کرانے کے لیے مدرسے کے استاذ اور مدرسے کے طلباء، مدرسے کے ذمہ دار لوگ مدرسے کے فضائل بیان کرتے ہیں، بڑی بہترین رہائش ہے، بہترین کمرے ہیں، کھانے پینے کا بڑا اعلیٰ انتظام ہے، علاج معالجہ کی سہولت موجود ہے، بڑے ماہر قابل استاذ موجود ہیں، تب جا کے کوئی اپنے بچے کو داخلہ دلوا دیتا ہے۔ اگر کوئی کہہ دیا جائے کہ یہاں کھانے کو کچھ نہیں، رہنے کو چھت نہیں، پینے کو پانی نہیں، استاذ پڑھانے کے لیے نہیں، لیکن ہم نے ادارہ کھولا ہے، بچے لے کر آؤ، لے جاؤ گے؟ تو معلوم ہوا کہ اگر کسی کو راغب کرنا چاہو تو پہلے فضائل بتاؤ۔ تو یہاں قرآن کے فضائل بیان کیے، قرآن کے فضائل بیان کرنے کے بعد کہا اجیبوا داعی اللہ، اللہ کی دعوت کو قبول کرو، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لے آؤ۔ ایک بات، اب مقصد ہے قرآن کریم کو ماننا، پیغمبر کو ماننا، اسلام کو ماننا، ایمان لے آنا۔ اب ہر کام کیا جاتا ہے کوئی نہ کوئی مفاد کے لیے، فائدے کے لیے، مقصد کسی بھی کام کا کریں گے، کوئی فائدہ اس میں ہوگا تو آپ کریں گے، فائدہ نہیں ہوگا تو نہیں کریں گے۔ ہر ذی شعور، ذی عقل آدمی کو کسی بھی کام کی طرف ترغیب دلائیں گے، اس کے فضائل بتائیں گے، اس کے اپنانے کے بعد اس کے فوائد اس کو بتائیں گے۔ جب وہ فوائد سمجھے گا تو کام کرنا شروع کر دے گا۔ اب ان جنوں نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دے دی اور اسلام میں لانے کے کیا فوائد ہیں وہ جنوں نے بھی بتا دیا، جن کے مبلغین نے بتا دیا۔ کیا بتایا ذرا سنیے، فرمایا کہ یغفر لکم من ذنوبکم، تم جب اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی دعوت کو قبول کر کے مسلمان ہو جاؤ گے، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش فرما دے گا۔ پہلا فائدہ، تمہارے گناہوں کو اللہ بخش فرما دے گا، ایک فائدہ یہ۔ دوسری بات جنہوں نے یہ کی کہ جب اللہ تمہارے گناہوں کو بخش فرمائے گا وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اللہ تمہیں دردناک عذاب سے نجات عطا فرمائے گا۔ کتنے بڑے فائدے ہیں۔ جن مبلغ اپنے جن قوم کو تبلیغ کر رہا ہے، اسلام کو قبول کرو گے، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش فرما دے گا، تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا دے گا۔ ایک بات اب سنیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطن نخلہ میں موجود ہے، طائف والوں نے آپ پر پتھراؤ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے۔ قرآن فرماتا ہے پیغمبر آپ غم نہ کرو، اگر ان انسانوں نے آپ کا کلمہ نہ پڑھا تو ہم جنوں کو آپ کے غلام بنا دیں گے، قرآن نے کہا۔ پھر وہ جنات مصطفیٰ کریم پر ایمان لائے۔